کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن جو کو بندے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کہاں پر لکھی ہیں۔ وہ سارا دن کان کے ساتھ موبائل لگایا، کوئی واقعہ کسی بندے نے سنایا، اس کو سن لیا، سن کے اس کو آگے جا کے بیان کر دیا۔ جمعے میں ایک خطیب ہے بڑی خوبصورت مسجد میں ہمارے یہاں پر شہر میں، تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں علامہ صاحب فلانی کتاب کا حوالہ، فلانی بات کا حوالہ مجھے ڈھونڈ کے دیجیے گا، ایک سال ڈیڑھ کی بات ہے، مجھے فلانی میں نے بات کا مجھے حوالہ چاہیے۔ تو میں نے کہا یار وہ حوالہ تو میرے پاس نہیں ملے گا اس کا۔ نہیں، کہنے لگے یہ حوالہ لب و لازمی چاہیے۔ میں کہا یار وہ بات ہے ہی نہیں ہے، اس کا حوالہ وہ بیان بھی نہ کرنا کہیں، وہ بات ایسے ہے نہیں ہے، نہ بیان کرنا کہیں، مطلب بیان کر کے پکڑا جاتا ہے ایسی بات، تو ایسی بات بیان نہ کرنا۔ تو کہنے لگے جی میں تو جمعے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو مجھے کسی نے اس کا حوالہ مانگا، میرے پاس اس کا حوالہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اب کیا کرنا بھی اس کا، جب حوالہ ہی نہیں ہے تو اب اس کا کیا؟ میں کہا اس کی معذرت کرو بھائی، نہیں یار یہ مجھ سے غلط ہو گیا بیان، اس میں کیا حرج ہے، بندے کے منہ سے بات غلط نکل جاتی ہے، لیکن بغیر تحقیق کے نہ بتایا کریں آپ۔ تو بہت ساری ایسے قصے کہانیاں بندے سنا دیتے ہیں۔ جیسے میں مثال دینے لگا ہوں، ایک بہت ہی عام بات ہمارے ہاں پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، حالانکہ ایسی ہے ہی نہیں، بات ہی کوئی نہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھی۔ بلکہ آپ کو اس سے بھی بڑی ایک بات بتا دیتا ہوں جس کو لوگ بڑے شد و مت سے بتاتے ہیں، کہ ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی آقا علیہ السلام پہ، وہ تو اسکول کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ سوال ہے، سب اہل علم بیٹھے ہو، اہل دانش بیٹھے ہو، اگر وہ بڑھیا آقا پہ کوڑا پھینکتی تھی تو صحابہ کہاں تھے، روکتے کیوں نہیں تھے؟ صحابہ نے کبھی روکا نہیں؟ کوئی ایک کتاب دنیا کی مستند کتاب جس میں یہ واقعہ لکھا ہو نہیں ملے گی آپ کو، ہے ہی نہیں ہے، من گھڑت واقعہ، لوگوں کو بس امن بتانے کے لیے کہ اسلام اتنا امن کا دین ہے۔ او بھائی امن بتانا تو بے شمار دیگر آیات ہیں، بے شمار دیگر احادیث ہیں، لازمی آپ نے آقا علیہ السلام کی ذات پر وہ کوڑے والی بات ہی کرنی ہے؟ کسی کتاب میں تو لکھی نہیں ہوئی۔ اب کسی محدث سے، کسی مفتی سے، کسی فقیہ سے، کسی جگہ سے فتویٰ لے لیں، آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی۔ کسی اہل سنت و جماعت کے کسی دارالافتاء سے لے لیں، دیوبند حضرات کے لے لیں، اہل حدیث حضرات کے لے لیں، یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، سرے سے واقع نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے اور ہم سناتے جاتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم کسی دفتر میں بیٹھ کر بات کریں تو امن کے لیے، محبت کے لیے، بھائی چارے کے لیے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا افسر بھی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں آقا علیہ السلام پہ وہ ایک بی بی کوڑا پھینکتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گزر جاتے تھے۔ بھئی ایسا کیسے ممکن ہے؟ واقعہ ہے بھی نہیں، ممکن بھی نہیں ہے۔ ان چیز کو سمجھنے کی ایک اور بہت مشہور میں آپ کو سنانے لگا ہوں جو ہمارے ہاں واقعہ عمومی طور پر چلتا ہے، جس نے رمضان المبارک کی خوشخبری دی اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ پھر تو بندہ آرام سے بیٹھ جائے، نہ روزے رکھے، نہ نماز پڑھے، نہ نفل پڑھے، نہ اللہ توبہ کرے، صرف رمضان آئے خوشخبری پہلے پہلے دے دے سب کو۔ یہ کہاں پر حدیث ہے یار؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا متواتر حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو باندھا، میری ذات کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا، وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے۔ یہ متواتر حدیث ہے۔ متواتر کا مطلب جیسے قرآن کی آیات ہے نا، ایسے ہی اس حدیث کا بھی مقام ہے، یعنی اتنے بندوں 70 صحابہ نے آقا علیہ السلام سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، 70 صحابہ نے۔ جس نے ربیع الاول کی خوشخبری دے دی وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ ایسا کوئی قصہ ہے ہی نہیں ہے، پورے ذخیرہ حدیث میں ایسی حدیث کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے لوگوں نے من گھڑت واقعات، من گھڑت حدیثیں پڑھائی ہوئی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور من گھڑت باتیں لوگوں کے اندر مشہور کی ہوئی ہیں، یہ سارا کچھ غلط ہے۔ ایسے واقعات مستند عالم دین کی بیان کی ہوئی بات کو آگے بیان کرنا چاہیے، مستند عالم دین کا بیان کیا ہوا مسئلہ آگے بیان کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک اور مسئلہ بتا دیتا ہوں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ میں معاشرے کے اندر عمومی طور پر ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے اٹھا، غلطی سے کوئی ایسا ہو گیا کہ قرآن پاک اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور غلطی سے وہ قرآن زمین پر تشریف لے آیا، بس اوقات غلطی سے، اس کے بارے 2 کلو دانے صدقہ کروانے کا رواج ہے۔ وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو نہیں آج تک دیکھا، کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ اگر تو کسی نے جان بوجھ کے معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن کے ساتھ ایسا کیا، وہ تو کافر ہی ہو جائے گا۔ اس کے لیے 2 کلو کیا 2000 من بھی صدقہ کر دے تو کچھ بھی نہیں ہونا، کافر ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے باہر۔ اور اگر غلطی سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا قرآن پاک، ایسا ہو گیا تو اسلام نے اس پر کچھ بھی لازم نہیں کیا، بس وہ اٹھا کے چومے اسے، مستحب ہے، اچھا کام ہے، چوم لے کہ حضرت عثمان غنی نے قرآن کو چوما تھا۔
آپ کو میں نے بہت بڑی بات بتائی ہے، آپ شاید سمجھ نہیں پائے کہ سب سے پہلے قرآن کو کس نے چوما ہے؟ حضرت عثمان غنی نے۔ سب سے پہلے قرآن کو انہوں نے چوما، تو حضرت عثمان غنی نے چوما، اٹھا کے چوم لے قرآن پاک کو اور اللہ سے توبہ کرے، یا اللہ اگر کہیں بے احتیاطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔